السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کے لیے ایک اہم خوشخبری، جو طلباء اور طالبات کسی مجبوری کے پیش نظر مدارس میں پڑھنے سے قاصر ہیں، وہ اب آن لائن گھر بیٹھے عالمہ کورس کر سکتے ہیں، وہ بھی صرف 6 سال میں۔ تفصیل کے لیے رابطہ کریں 9897273870 پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب کراہت قول المستأذن انا اذا قیل من ھذا۔ یہ باب ہے اس بیان میں کہ کسی اجازت طلب کرنے والے سے جب یہ کہا جائے کہ تو کون ہے، من ھذا یہ کون ہے، اور جواب میں اجازت طلب کرنے والا کہہ دے انا یعنی میں ہوں، تو یہ انا کہنا یہ ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے۔ امام مسلم علیہ الرحمۃ والرضوان اس باب کے تحت یہ مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں اور اس بات پر دلیل لانا چاہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کسی کے گھر پر جا کر دروازہ کھٹکھٹایا اور اجازت طلب کی اندر داخل ہونے کی، اور دروازے پر جانے کے بعد اندر سے کسی نے کہا من انتا تو کون ہے، اور اس نے جواب میں کہہ دیا انا میں ہوں، تو یہ صرف انا کہنا یہ مکروہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ اندر والا آدمی جب یہ کہہ رہا ہے من انتا تو کون ہے، تو اس کا مطلب وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ میری آشنائی کا آدمی ہے یا نہیں ہے، کون ہے، نام جاننا چاہتا ہے، تعین چاہتا ہے وہ۔ تو جو وہ چاہتا ہے اس کے مطابق یہ انا یہ جواب نہیں ہوا، کیونکہ انا کا معنی تو یہ ہے کہ میں، اور میں بول کر اس سے کوئی تعین نہیں ہوتی ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کی آواز کو سن کر وہ سمجھ ہی لے کہ آپ کون ہو۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی سے اجازت طلب کی جائے اور گھر والا یہ پوچھے کہ تم کون ہو، تو جواب میں انا یعنی میں کہہ دینا یہ کافی نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے، بلکہ اپنا نام بتائے یا اپنی کوئی ایسی خوبی بتائے یا اپنی کنیت بتائے یا کوئی ایسا مشہور آپ کا لقب ہو جس سے لوگ جانتے ہوں، ایسا نام پیش کرنا، ایسا لقب یا کنیت ذکر کر دینا یہ ضروری ہے تاکہ اسے آشنائی ہو جائے۔ اور مناسب بھی نہیں ہے انا کہہ دینا، کیونکہ کبھی کبھی دروازہ کھولنے والا کوئی مرد ہی نہیں، کبھی کبھی عورت بھی دروازہ کھولتی ہے۔ اب وہ پوچھتی ہے کہ کون ہے، اور اس نے کہہ دیا انا میں ہوں، اب وہ نہیں سمجھے تو وہ کیسے دروازہ کھولے گی، کہ اجنبی بھی اس کے لیے ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف انا کہہ دینا یعنی میں ہوں یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے، یہ ناپسندیدہ ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے سرکار سے انا فرمایا یعنی میں ہوں، تو سرکار نے اس کو ناپسند فرمایا، اور سرکار نے ان کے ایک بار انا کہنے پر سرکار نے دو بار ان کو توبیخاً انا انا فرمایا، یعنی تم انا کہہ رہے ہو تو سرکار نے 2 بار فرمایا انا انا، اس طریقے سے۔ تو یہ توبیخاً سرکار نے فرمایا، یعنی گویا کہ سرکار نے منع فرمایا کہ انا مت کہو بلکہ اپنا نام ذکر کرو۔ یہ مسئلہ اس باب کو لانے کا مقصد امام مسلم کا اسی مسئلے کو بیان کرنا ہے۔ باب کراہت قول المستأذن، اجازت طلب کرنے والے کا انا کہنا مکروہ ہے اس کے بیان میں۔ کب انا کہنا؟ اذا قیل من ھذا، جب کہا گیا کہ یہ کون ہے۔ حدیث دیکھیے، حدثنا محمد بن عبداللہ ابن نمیر، ہم سے حدیث بیان کی
محمد ابن عبداللہ ابن نمیر نے قال وہ فرماتے ہیں حدثنا عبداللہ ابن ادریس ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن ادریس نے وہ روایت کرتے ہیں عن شعبہ حضرت شعبہ سے وہ روایت کرتے ہیں عن محمد ابن المنکدر حضرت محمد ابن منکدر سے وہ روایت کرتے ہیں عن جابر ابن عبداللہ حضرت جابر ابن عبداللہ سے حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں قال کہتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا. بارگاہ میں حاضر ہونے کا مطلب یہ کہ ان کے گھر تشریف لے گئے. فدعوت تو کہتے ہیں فدعوت تو میں نے سرکار کو آواز دی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ھذا سرکار نے فرمایا کون ہے دروازے پر ہے نا کون. قلت تو میں نے کہا انا میں ہوں. تو دیکھیے انا صرف کہہ دیا. قال پھر فرماتے ہیں حضرت جابر ابن عبداللہ فخرج تو سرکار نکل کر آئے وہو یقول اور سرکار توبیخاً فرما رہے تھے انا یعنی تم انا کہہ رہے ہو ہے نا. تو انا صرف کہہ دینا یہ کافی نہیں ہے. بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ سرکار نے انا فرمایا اور اس میں یہ بھی ہے کہ سرکار نے اس کو ناپسند فرمایا اس کو مکروہ قرار دیا. حدثنا جس کو امام مسلم آگے ذکر کریں گے. حدثنا یحییٰ ابن یحییٰ امام مسلم فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن یحییٰ نے و ابو بکر ابن ابی شیبہ اور ابو بکر ابن ابی شیبہ نے واللفظ لابی بکر ابو بکر کے الفاظ ہیں. قال فرماتے ہیں یحییٰ قال یحییٰ نے کہا اخبرنا یعنی یحییٰ نے یہی حدیث بیان کی لیکن ان کے الفاظ ہیں اخبرنا اور ابو بکر نے یہی حدیث بیان کی تو ان کے الفاظ ہیں حدثنا. لیکن یحییٰ ابن یحییٰ اور ابو بکر ابن ابی شیبہ دونوں روایت کرتے ہیں کس سے وکیع سے لیکن الفاظ بدلے ہوئے ہیں. ان یحییٰ نے اخبرنا کہا اور ابو بکر نے حدثنا کہا. بیٹا یہ جو الف نون اور الف جو انا لکھا ہوا ہے نا یہ محدثین کی اصطلاح میں اس کو اخبرنا پڑھا جاتا ہے اور جہاں پر نون الف صرف لکھا ہوا ہے اس کو حدثنا پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یحییٰ نے کہا اخبرنا اور ابو بکر نے کہا حدثنا. دونوں نے کیا کہا وکیع یعنی یحییٰ نے کہا اخبرنا وکیع اور ابو بکر نے کہا حدثنا وکیع کہ ہم سے حدیث بیان کی. وکیع نے وہ روایت کرتے ہیں عن شعبہ سے عن محمد ابن المنکدر وہ روایت کرتے ہیں محمد ابن منکدر سے وہ روایت کرتے ہیں عن جابر ابن عبداللہ حضرت جابر ابن عبداللہ سے. قال انہوں نے کہا استأذنت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر داخل ہونے کے لیے اجازت طلب کی. فقال تو سرکار نے فرمایا من ھذا یہ کون ہے. فقلت تو میں نے کہا انا میں ہوں یا رسول اللہ یہ کہا. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا تو سرکار نے فرمایا انا کہہ رہے ہو یہ انا نہیں کہنا چاہیے یہ بطور توبیخاً سرکار نے فرمایا. وحدثناه اسحاق ابن ابراہیم امام مسلم فرماتے ہیں یہی حدیث ہم سے بیان کی اسحاق ابن ابراہیم نے. قال انہوں نے کہا اخبرنا نضر ابن شمیل ہمیں خبر دی نضر ابن شمیل نے و ابو عمرو العقدی اور ابو عمرو عقدی نے. تو ابو نضر ابن شمیل نے بھی خبر دی اور ابو عمرو عقدی نے دونوں نے خبر دی. ٹھیک ہے. اب آگے تحویل سند. قال فرمایا وحدثنی محمد ابن مثنى مجھ سے یہ حدیث محمد ابن مثنى نے بیان کی. قال انہوں نے کہا حدثنی وہب ابن جریج جو جریر مجھ سے حدیث بیان کی وہب ابن جریر نے. تحویل سند. اب دیکھیے یہاں پر یہ سند جریر تک آ گئی وہب ابن جریر تک اور اس سے پہلے جو سند تھی وہ تھی نضر ابن شمیل اور ابو عامر عقدی تک. اب اس کے بعد پھر تحویل سند میں فرماتے ہیں قال فرمایا وحدثنی عبد الرحمن ابن بشر مجھ سے حدیث بیان کیا عبد الرحمن ابن بشر نے. قال انہوں نے کہا حدثنا بحث ہم سے حدیث بیان کی بحث نے. تو یہ سند بحث تک آ گئی. تو بحث اور وہب ابن جریر ابو عامر عقدی ایسی نضر ابن شمیل یہ چاروں کے چاروں کلہم سب کے سب عن شعبہ روایت کرتے ہیں حدیث کی شعبہ سے اور شعبہ کے بعد پھر وہی سند بہذا الاسناد اسی سند کے ساتھ جو ماقبل میں ابھی آپ نے پڑھی تھی بہذا الاسناد. اور امام شعبہ روایت کرتے ہیں اسی سند سے جو آگے اس سے پہلے پڑھی. وفی حدیثہم لیکن ان لوگوں کے جہاں پر راوی نضر ابن شمیل ہیں ابو عامر عقدی ہیں اور وہب ابن جریر ہیں یا بحث ہیں ان لوگوں کی سند میں ان لوگوں کی حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں کیا کأنہ کرہ ذالک
گویا کہ سرکار نے انا انا کہہ کر اس بات کو ناپسند فرمایا کہ کوئی شخص جواب میں انا کہے. ٹھیک ہے، یہ الفاظ تھوڑے سے بڑے ہوئے تھے، اس لیے امام مسلم نے ایک دوسری حدیث بھی دوسری سندوں سے وہی حدیث ذکر کر دی. اگلا باب ہے بیٹا باب و تحریم النظر فی بیت غیرہ. کسی دوسرے کے گھر میں نظر ڈالنا حرام ہے. دوسرے کے گھر میں نظر ڈالنا یعنی قصداً دوسرے کے گھر میں جھانکنا یہ حرام ہے، اور بلا قصد کسی کی نظر اچانک ایسی پڑ گئی تو اس پر مؤاخذہ نہیں ہے. ہاں اگر کوئی قصداً کسی کے گھر میں جھانکے تو یہ حرام ہے، اور اس کی حرمت پر وہ احادیث دال ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی تمہارے گھر میں جھانکے اور ایسے جھانکنے کی حالت میں تم اس کی آنکھ کو پھوڑ دو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. اس حدیث سے یہ مفہوم ہے حدیث کا. اسی طرح کی بھی اور بھی حدیثیں ہیں جن کا سب میں قدر مشترک یہی مفہوم ہے. ان احادیث کے مفہوم سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہرگز پسند نہیں تھا کہ کوئی آدمی دوسرے کے گھر میں قصداً نظر ڈالے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر گھر کے اندر کوئی میاں بیوی ہیں، شوہر بیوی ہیں، کس حالت میں ہے، کیا کنڈیشن ہے ان کی، کیا صورت حال ہے، یہ تو معلوم نہیں ہے. اب اگر آدمی نے نظر ڈالی تو نظر ڈالنے کے بعد کوئی ناگفتہ بے حالت بھی ہو سکتا ہے اسے نظر آئے، ناپسندیدہ ہیئت میں بھی وہ نظر آ سکتے ہیں. تو اس لیے اس شریعت اسلامیہ نے یہ حکم دیا کہ بے پردگی تاکہ نہ ہو، اس لیے دوسرے کے گھر پر اگر جاؤ تو اجازت طلب کرو. بغیر اجازت کے داخل ہونے کی جب اجازت نہیں ہے، داخل ہونا جائز نہیں ہے، تو دوسرے کے گھر میں نظر ڈالنا یہ بھی جائز نہیں ہے. لہذا شریعت نے حکم دیا کہ اگر کوئی شخص دوسرے کے گھر میں نظر ڈالے اور ایسے وقت میں میاں بیوی اتفاق سے اپنی مخصوص ہیئت میں ہوں، تو ایسی مخصوص ہیئت کے اندر ہونے کی صورت میں انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ شخص مجھے دیکھ رہا ہے یا ہم کو دیکھ رہا ہے، تو ایسے وقت میں اگر یہ شخص اندر والا گھر والا آدمی اس دیکھنے والے کی اگر آنکھ کو پھوڑ دیتا ہے تو نبی کریم نے فرمایا کہ ایسے آدمی کی آنکھ کو پھوڑنا اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. اب آپ سمجھیے کہ دوسرے کے گھر میں جھانکنے کا کتنا بڑا گناہ ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ اس کی آنکھ پھوڑ دینے میں بھی گناہ نہیں ہے، جبکہ کسی بھی جزو انسانی کو تلف کرنا اور کسی کی آنکھ کو پھوڑ دینا قصداً یہ باعث قصاص ہوتا ہے، باعث عوض ہوتا ہے کہ بدلے میں اس کی آنکھ کو پھوڑا جائے. لیکن یہاں پر سرکار فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کی آنکھ پھوڑنے میں کوئی گناہ نہیں ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دوسرے کے گھر میں جھانکنا ایک بہت بڑا گناہ ہے. اسی مسئلے کو واضح کرنے کے لیے امام مسلم علیہ رحمت و رضوان یہ باب باندھتے ہیں اور اس میں اسی مفہوم سے متعلق احادیث ذکر کرتے ہیں. فرماتے ہیں باب و تحریم النظر الی بیت غیرہ. یہ باب ہے اس بیان میں کہ دوسرے کے گھر میں نظر ڈالنا یعنی دیکھنا حرام ہے. حدیث سنیے. وحدثنا یحییٰ ابن یحییٰ، امام مسلم فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن یحییٰ نے اور محمد ابن روح نے، قال دونوں نے کہا، قالا دونوں نے کہا، اخبرنا اللیث ہمیں خبر دی لیث نے، واللفظ لیحییٰ اور یحییٰ ابن یحییٰ کے الفاظ یہ ہیں. تحویل سند. قال امام مسلم فرماتے ہیں وحدثنا قتیبۃ بن سعید، ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ ابن سعید نے، قال انہوں نے کہا حدثنا اللیث ہم سے حدیث بیان کی لیث نے. تو یہاں پر حدثنا اللیث ہے
اور اس سے پہلی والی سند میں تھا کہ ان دونوں لوگوں نے کہا تھا اخبرنا اللیث. ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا فرق ہے سند میں، اس لیے امام مسلم نے دوسری سند یہاں پر ذکر کر دی. حدثنا اللیث، ہم سے حدیث بیان کی لیث نے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابن شہاب، ابن شہاب سے وہ کہتے ہیں ان سہل ابن سعد الساعدی، حضرت سہل ابن سعد ساعدی نے انہیں بتایا، اخبرہ نے بتایا ان رجلا اطلع فی جحر فی باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان رجلا کہ ایک شخص نے اطلاع اطلاع کا معنی ہوتا ہے بیٹا جھانکنا. ان رجلا اطلع فی جحر فی باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے ایک سوراخ میں جھانک لیا. ومع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدرن، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کنگا تھا یا کنگی تھی. مدرن کا معنی کنگا یا کنگی، جس سے سر کے بالوں کو سلجھایا جاتا ہے. تو فرماتے ہیں ومع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدرن، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کنگا یا کنگی تھی، یحک بہ رأسہ، جس کے ذریعے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کو سنوار رہے تھے. فلما رآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو، جھانکنے والے شخص کو دیکھا، قال، تو فرمایا لو اعلم انک تنظرنی، اگر میں یہ جان لوں کہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، لطعنت بہ، تو میں اسی کنگے کے ذریعے سے فی عینک، تیری آنکھوں میں اسی کنگے کو بھونک دوں گا. بھونکنا سمجھتے ہیں یعنی کنگے کو گھسیڑ دینا، تو ضرور میں تیری آنکھ میں اس کنگے کو گھسیڑ دیتا. یہ سرکار نے فرمایا. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما جعل الاذن من اجل البصر، یہ اجازت طلب کرنا جو بنایا گیا ہے وہ اسی لیے تو بنایا گیا ہے، من اجل البصر، دیکھنے کی وجہ سے، کہ تاکہ آدمی کی نظر دوسرے کے گھر میں ان چیزوں پر نہ پڑے جن کو چھپانا ضروری ہوتا ہے. اسی لیے تو اجازت طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے نا، ورنہ تو اجازت طلب کرنے کی کیا ضرورت تھی جب لوگوں کے لیے جھانکنا جائز ہوتا. تو فرماتے وحدثنی حرملۃ بن یحییٰ، مجھے حدیث بیان کی حرملہ ابن یحییٰ نے، قال، انہوں نے کہا حدثنا ابن وہب، ہمیں حدیث بیان کی ابن وہب نے، قال، انہوں نے کہا اخبرنی یونس، مجھے خبر دی یونس نے. وہ روایت کرتے ہیں عن ابن شہاب سے، وہ کہتے ہیں ان سہل ابن سعد الانصاری، کہ حضرت سہل ابن سعد انصاری نے اخبرہ، انہیں خبر دی، انہیں بتایا ان رجلا اطلع من جحر فی باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے ایک سوراخ میں، جحر کا معنی ہوتا ہے بیٹا سوراخ، دروازے کے ایک سوراخ سے ایک آدمی نے جھانکا. ومع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدرن، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک کنگا تھا، یرجل بہ رأسہ، جس کے ذریعے سے سرکار اپنے سر میں کنگھی کر رہے تھے. فقال لہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو اس شخص سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو اعلم انک تنظر، اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ تو دیکھ رہا ہے، تعنت بھی، اب اس سے پہلی روایت میں تھا تنظرنی، اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، اور اس روایت میں ہے اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ تو دیکھ رہا ہے، تعنت بھی فی عینک، تو تیری آنکھوں میں میں یہی کنگا گھسیڑ دیتا، اس سے نیزہ مار دیتا. وَإِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ الْإِذْنَ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ، اب یہاں پر جعل اللہ ہے، جبکہ اس سے پہلے کی سند میں، اس سے پہلے کی روایت میں جعل تھا مجہول. انہی فرق کی وجہ سے امام مسلم نے یہ دوبارہ سے حدیث دوسرے سند سے حدیث کو ذکر کیا. فرمایا وَإِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ الْإِذْنَ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ، اللہ رب العزت نے بصر یعنی دیکھنے کی وجہ سے ہی اجازت کا حکم دیا ہے. فرماتے وحدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ، ہم سے حدیث بیان کیا ابو بکر ابن ابی شیبہ نے، اور عمر ناقد نے، اور زہیر ابن حرب نے اور ابن ابی عمر نے، یہ چاروں حضرات نے، ہم امام مسلم کہتے ہیں، ہم سے حدیث بیان کی. قالو، چاروں نے کہا کیا؟ حدثنا سفیان ابن عیینہ، یہ چاروں نے حدیث بیان کی، ان چاروں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی سفیان ابن عیینہ نے، تو چاروں نے سفیان ابن عیینہ سے حدیث کو سنا ہے. تحویل سند. قال وحدثنا ابو کامل، امام مسلم فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابو کامل جحدری نے.
قال انہوں نے کہا حدثنا عبد الواحد ابن زیاد، ہم سے حدیث بیان کیا عبد الواحد ابن زیاد نے. قال انہوں نے کہا حدثنا معمر، ہم سے حدیث بیان کی معمر نے، ہے نا. اب معمر اور ادھر پہلی والی سند میں سفیان ابن عیینہ، یہ دونوں حضرات کلاہما دونوں حضرات عن زہری روایت کرتے ہیں امام زہری سے، اور امام زہری روایت کرتے ہیں عن سہل ابن سعد، حضرت سہل ابن سعد سے، اور وہ روایت کرتے ہیں عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. ان نحو حدیث لیث و یونس، لیث اور یونس کی جو حدیث گزری انہی حدیثوں کی طرح، پوری حدیث پھر آگے وہی ہے. حدثنا یحییٰ بن یحییٰ و ابو کامل فضیل ابن حسین، ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن یحییٰ نے اور ابو کامل فضیل ابن حسین نے اور قتیبہ ابن سعید نے، تینوں نے. واللفظ لیحییٰ، اور یحییٰ کے الفاظ ہیں، و ابی کامل اور ابو کامل کے الفاظ ہیں کیا؟ قال یحییٰ، یحییٰ نے کہا اخبرنا، یحییٰ نے اخبرنا کہا ہے. وقال الاخران، اور باقی دوسرے لوگوں نے کیا؟ حدثنا کہا، حدثنا حماد بن زید، ٹھیک ہے. اور یحییٰ نے اخبرنا حماد بن زید. تو اخبرنا اور حدثنا کے درمیان یہ فرق کیا گیا ہے. فرماتے ہیں کہ یہ دونوں روایتوں میں یہ فرق ہے دونوں لوگوں کی. فرماتے ہیں حدثنا حماد بن زید، دوسرے لوگوں نے کہا حدثنا حماد بن زید عن عبید اللہ ابن ابی بکر، وہ روایت کرتے ہیں عبید اللہ ابن ابی بکر سے، وہ روایت کرتے ہیں عن انس ابن مالک، انس ابن مالک سے، وہ کہتے ہیں ان رجلا اطلع من بعض جوہر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی سوراخ سے جھانکا، ایک شخص کسی سوراخ سے جھانکا. فقال الیہ، فقام الیہ، تو سرکار اس کی طرف گئے. بے مشقصن، یہ شک راوی ہے کہ بے مشقص لفظ بولا یا بے مشاقص بولا، ٹھیک ہے. تو مشقص یا مشاقص، تو یہ لفظ بولا، اور مشقص یا ہو مشاقص، بس جمع ہے مشاقص، اور مشقص اس کا واحد ہے. تو مشقص بولا یا مشاقص بولا، اس میں تو کیا ہے؟ شک راوی ہے. لیکن مشقص یا مشاقص اس کا مطلب تو وہی ہے جو ہم نے اس سے پہلے بتایا، یعنی کنگا یا کنگی. فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف آئے، اس شخص کے پاس آئے. فقام الیہ، سرکار اس کی طرف آئے. بے مشقص، مشقص لے کر، یا مشاقص کہا. فکأنی انظر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہتے ہیں راوی کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہا ہوں. یختلہ لیطعنہ، کہ سرکار تدبیر فرما رہے ہیں اس بات کی کہ اس کی آنکھ میں اس کو مار دیں. حدثنی زہیر ابن حرب، امام مسلم فرماتے ہیں مجھ سے حدیث بیان کی زہیر ابن حرب نے. قال، انہوں نے کہا حدثنا جریر، ہم سے حدیث بیان کی جریر نے، وہ روایت کرتے ہیں سہیل سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابی، ان کے اپنے والد سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ سے، وہ روایت کرتے ہیں عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. قال، انہوں نے فرمایا من اطلع فی بیت قوم بغیر اذنہم، جو شخص کسی قوم کے گھر میں جھانکا، بغیر اذنہم، ان کی اجازت کے بغیر، ان کی اجازت کے بغیر جھانکا، تو فرماتے ہیں کہ فقد حل لهم ان يفقع، تو یہ ان يفقع پڑھے تو اعینہ ہوگا، اور یا اس کو جمع کا صیغہ پڑھے ان يفقع. فقع العین، اس کا معنی ہوتا ہے آنکھ پھوڑ دینا. تو سرکار نے فرمایا فقد حل لهم ان يفقعوا عینہ، تو اس گھر والوں کو یہ حلال ہے کہ وہ اس شخص کی آنکھ کو پھوڑ دے. حدثنا ابن ابی عمر، ہم سے حدیث بیان کی ابی عمر نے. امام مسلم فرماتے ہیں حدثنا ابن ابی عمر، ہم سے حدیث بیان کی ابن ابی عمر نے. قال، انہوں نے کہا حدثنا سفیان، ہم سے حدیث بیان کی سفیان نے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابی الزناد، ابو الزناد سے، وہ روایت کرتے ہیں عن الاعرج، اعرج سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ سے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا؟ لو ان رجلا اطلع علیک بغیر اذن، اگر کوئی شخص تمہارے اوپر جھانکے بغیر اجازت کے، فخذفتہ بحصات، تو تم نے اس کو پھینک کر پتھر مار دیا یا کنکری مار دی. ففقعت عینہ، اور پھر اس کی آنکھ پھوٹ گئی.
یا فقعتا بھی اسے پڑھ سکتے ہیں، ففقعت عینہ، تو تم نے اس کی آنکھ کو پھوڑ دیا، تو سرکار فرماتے ہیں ما کان علیک من جناح، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے بیٹا؟